ہوس پرست پارٹ 1۔ لبنہ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جدوجہد پر مسلسل پر یقین رکھا۔ لبنہ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی، جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ لبنہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد۔ تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ لبنہ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے لبنہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ لبنہ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کی امی نے اسے گھر ہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی، کڑھائی، سلیقہ گرد ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن لبنہ کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ لبنہ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔